اسد عمر صاحب نے جو ہے وہ یہ اعلان کیا ہے کہ وہ پارٹی کے عہدوں سے استعفیٰ دے رہے ہیں. یہ سب سے بڑی وکٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو گری ہے. فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ چکے ہیں. یہ بریکنگ نیوز نہیں ہے. Something happened in 3 hours. ہو کیا رہا ہے؟ کھچڑی کیا پک رہی ہے؟ پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ عمران خان صاحب کو ایکچولی یہ باتیں پسند نہیں آئیں. پاکستان تحریک انصاف کے جتنے لوگ اس وقت پارٹی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ فیصل وارڈا اور جہانگیر ترین یہ مسلسل رابطے کر رہے ہیں. سمیع ابراہیم صاحب کو آج گرفتار کر لیا گیا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریجنل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، اس ویڈیو کے اندر بڑی ایکسکلوسیو خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. ابھی تک کسی چینل کے اوپر یہ خبریں آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی ہوں گی جو تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. میری بڑی تفصیل سے اپنے چند سورسز سے میری بات ہوئی ہے جس کے بعد یہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. خبر اب تک آپ تک پہنچ چکی ہوگی کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ چکے ہیں. یہ بریکنگ نیوز نہیں ہے. بریکنگ نیوز ابھی میں آگے چل کے آپ کو دینے لگا ہوں. لیکن ابھی تک میرا خیال میں اگر پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات کی جائے تو شاید میرا خیال میں یہ سب سے بڑی وکٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو گری ہے. اس سے پہلے شیرین مزاری کا جانا، فیاض الحسن چوہان کا جانا ٹھیک ہے، obviously they were also big names، لیکن فواد چودھری کا جو نام تھا اس سے بڑا نام میرے خیال میں عمران خان صاحب کے بعد میری نظر میں پارٹی میں نہیں آتا. اینڈ آئی ٹیل یو وائی. شاہ محمود قریشی ہو گئے یا اسد عمر ہو گئے، یہ دونوں افراد جو ہیں بے شک عہدوں کے لحاظ سے فواد چودھری سے بڑے عہدوں کے اوپر تھے، لیکن آن دا گراؤنڈ، آن دا فیلڈ، اور میں جتنا پاکستان تحریک انصاف کو جانتا ہوں، جس طرح کا ان کا سٹرکچر ہے، وہ اپنے میڈیا ونگ کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے رہے ہیں. بہت زیادہ، مطلب میرا خیال میں تو پارٹی کے اندر یہ بات زبان زد عام تھی کہ اگر آپ نے پارٹی میں ترقی کرنی ہے تو پھر آپ کا میڈیا کے اندر آنا بہت ضروری ہے. اور اسی لیے یہ کوشش بھی کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پنجاب میں بھی جب ان کی گورنمنٹ تھی تو وہ تقریباً 40-42 انہوں نے جو ہے وہ اپنے ترجمان بھی بنا دیے تھے. آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی نے. تو سوشل میڈیا ہو گیا، مین اسٹریم میڈیا ہو گیا، تو اس میں ان لوگوں کو جو ہے بہت زیادہ پریفرنس حاصل تھی. فواد چودھری صاحب کے پاس جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج تھا دیگر لوگوں کی نسبت، وہ یہ تھا کہ وہ خود بھی ایک اینکر رہ چکے ہوئے تھے اور میڈیا کے اندر انہوں نے کام کیا ہوا تھا. تو چینلز کے ساتھ کوآرڈینیشنز کرنا، چینل کے اوپر کیا چیز چلنی چاہیے، میڈیا پالیسی کیا ہونی چاہیے، پارٹی کی پالیسی کو کس طرح لے کے چلنا ہے، میڈیا کے اوپر میڈیا اسٹریٹجی کس طرح بنانی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر کیا کچھ کرنا ہے. فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ ایک بہت بڑا نام تھے اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف میں. سو اس لیے میری نظر میں پاور کے لحاظ سے اگر مجھے کوئی کہے تو میں ایکچولی ان کو شاہ محمود قریشی اور اسد عمر سے اوپر ریٹ کروں گا. اچھا، یہ تو صرف انتظامی پوائنٹ آف ویو سے ہے، لیکن اگر آپ دوسرا بھی بات کریں، مثال کے طور پہ اگر کسی نے کوئی ایفرٹ کی ہے تو وہ بھی میں فواد چودھری صاحب کو جو ہے ایکچولی ان دونوں سے اوپر ریٹ کروں گا. اسد عمر صاحب ایک رسپیکٹیبل شخصیت ہیں، پارٹی کے اندر بھی ان کی بہت رسپیکٹ تھی، لیکن جو پاور فواد چودھری صاحب کے ہاتھ میں تھی، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اب موقع تو عجیب ہے، لیکن پی ٹی آئی کا جتنا لونڈا لپاڑا گروپ بھی تھا وہ بھی ایکچولی فواد چودھری صاحب کی چھتری کے انڈر ہی کام کرتا تھا. میں جانتا ہوں اس بات کو، اور زیادہ تر کی کوآرڈینیشنز جو تھی وہ وایا فواد چودھری ہی ہوتی تھیں. ان میں سے بہت سے نام ہیں، ابھی آپ دیکھیں گے. اب چونکہ فواد چودھری صاحب بھی اب تحریک انصاف سے ان کی راہیں جدا ہو گئی ہیں تو وہ تمام لونڈا لپاڑا گروپ اور کئی صحافی بھی اس میں شامل ہیں. میں ان کے آنے والے بدلتے رنگ جو ہے نا میں آنے والے دنوں میں دیکھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ تحریک انصاف سے جو لنک تھا نا، جو رابطہ تھا، وہ وایا فواد چودھری صاحب زیادہ تھا. تو فواد چودھری صاحب نے بھی جو ہے وہ پارٹی چھوڑنے کا جو ہے بالآخر فیصلہ کر لیا. اچھا، 2-4 بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں اور میں آپ کو شیئر کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے یہ فواد چودھری صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے. فواد چودھری صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا کہ جی ریفرنس مائی ارلیئر اسٹیٹمنٹ ویئر آئی unequivocally condemned 9th May incidents I have decided to take a break from politics, therefore I have resigned from party position and parting ways from Imran Khan. یہ انہوں نے بیسیکلی ٹویٹ کیا. اچھا، جتنی دیر میں انہوں نے یہ، جب میں ایکچولی ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو تقریباً 50 منٹ اپروکسیمیٹلی ہو چکے ہیں، لیکن اس 50 منٹ میں 2 چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہے دیکھنے والی اگر آپ ان کا ٹویٹر پروفائل دیکھیں. ایک، عمران خان صاحب کی تصویر جو ہے وہ ابھی بھی ٹویٹر کے بینر کے اوپر لگی ہوئی ہے. دوسرا، فواد چودھری صاحب نے اپنی جو پروفائل تصویر لگائی ہوئی ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے وفا کے رستے کا ہر مسافر گواہی دے گا کہ تم کھڑے تھے. یہ ان کی پروفائل پکچر ہے فواد چودھری صاحب کی جو وہاں پہ لگی ہوئی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد دوسرا انٹرسٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے، ان کی جو وائف ہیں ہبا فواد چودھری، جو آبویسلی وہ بھی بہت بڑی پی ٹی آئی کی سپورٹر ہیں،
ان کا جو اگر آپ ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھیں تو انہوں نے ایکچولی اپنے ہسبینڈ کی ٹویٹ کے اوپر کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا آخر کار سفر اختتام کو پہنچا. انہوں نے یہ ٹویٹ کیا. لیکن انٹرسٹنگ بات اس سے یہ کہ اس ٹویٹ سے جب انہوں نے اور ان کے ہسبینڈ نے دونوں نے ایکچولی ایک ہی وقت میں تقریباً ٹویٹ کیا. یہاں پہ فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا اور وہاں پہ ان کی بیگم نے جو ہے کوٹ ٹویٹ کیا. لیکن اس سے صرف 4 گھنٹے پہلے انہوں نے ہنا بٹ کے اوپر ایکچولی مذاق اڑایا تھا, کیونکہ ہنا بٹ نے لکھا تھا اتنے زیادہ لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں کہ بندہ گنتی بھول جاتا ہے. یہ انہوں نے ہنا بٹ نے یہ بیسکلی آپ دیکھیں وہ سلیم لابر ہے, انہوں نے ٹکٹ واپس کرنے کا اعلان کیا تو اس کا اسکرین شاٹ انہوں نے لگا ہوا تھا. تو ہبا فواد چودھری نے ایکچولی اس پہ جواب دیا تم ہو نا گنتی کرنے کے لیے, رکھا ہی اس لیے ہے تمہیں نون والوں نے. اور اس کے بعد انہوں نے ایک ہنستا ہوا آئیکن بھی جو ہے وہاں پہ لگایا. سو آئی کین ایزیوم دس تھنگ کہ یہ جو 4 گھنٹے کا ٹائم ہے, تقریباً 4 گھنٹے, 4 بھی نہیں بلکہ 3 گھنٹے کا ٹائم, 3 گھنٹے میں ہبا فواد چودھری اور فواد چودھری جو ہے ان کا کوئی پروگرام نہیں بن رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کا, بیکاز آبویسلی ان کی گفتگو سے یہی بات لگ رہی ہے. لیکن سم تھنگ ہیپنڈ ان 3 hours. اچھا, اب وہ جو 3 گھنٹے ہیں اس کے اندر میرے پاس جو سورسز سے میری خبر آئی ہے وہ ویسے تو پہلے یہ بات خبر آ چکی ہوئی تھی کہ آج فیصل واوڈا اور فواد چودھری کی آپس میں میٹنگ ہوئی ہے, اور میری اطلاعات کے مطابق وہ اسی 3 گھنٹے کے اندر اندر ہوئی ہے. میری اطلاعات کے مطابق فیصل واڈا کی یہ میٹنگ جو ہے وہ تقریباً 20 منٹ کی ہوئی ہے فواد چودھری صاحب کے ساتھ, اور میرے سورسز یہ کہتے ہیں کہ اسی 20 منٹ کے اندر جو ہے وہ فواد چودھری صاحب جو ہے وہ اپنا پلان بنا چکے ہوئے تھے کہ اب وہ مزید پارٹی میں نہیں رہنا چاہتے. اچھا, کچھ اپریہنشنز جو ہیں, جو کچھ آپس میں راہیں جدا ہونا جو شروع ہوئی تھیں یا مسائل سٹارٹ ہوئے تھے, وہ تب ہوئے تھے جب فواد چودھری صاحب ایکچولی کورٹ میں جب اپیئر ہوئے تھے, اور کورٹ میں اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کورٹ سے باہر آئے تھے اور جب انہوں نے پولیس کو دیکھا تھا تو وہ بھاگتے ہوئے اندر گئے تھے, اور اس کے بعد دوبارہ کورٹ سے جب تک رات تک ان کو ریلیف نہیں ملا تھا تو وہ باہر نہیں آئے تھے. تو وہ جو مناظر سب نے دیکھے اس کے اوپر ظاہری بات ہے لوگوں نے فواد چودھری کا اور پی ٹی آئی کا بہت مذاق اڑایا کہ یار یہ دیکھیں یہ لوگ جو ہیں کس طرح گرفتاری سے بھاگ رہے ہیں. چند اطلاعات کے مطابق عمران خان صاحب کو ایکچولی یہ باتیں پسند نہیں آئیں کہ فواد چودھری کو اس طرح بھاگنا نہیں چاہیے تھا یا یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اسی دوران آپ کو یاد ہوگا کہ شاید اس کے اگلے دن جب فواد چودھری ایکچولی اریسٹ ہوئے تھے اس کے اگلے دن اور یہ کورٹ کا جو سب کچھ ہوا تھا, تو عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کی تھی جس میں تمام لوگوں کے نام انہوں نے لوگوں کے نام لکھے تھے کہ جی ان کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے, ان کے ساتھ بھی ہو رہی ہے, ان کے ساتھ بھی ہو رہی ہے. تو انہوں نے فواد چودھری کا نام نہیں لکھا تھا. تو اس پہ ان کی جو وائف ہیں ہبا فواد چودھری, انہوں نے ٹویٹ کیا تھا خان صاحب کو یہ کہتے ہوئے کہ خان صاحب آپ فواد چودھری کا نام بھول گئے. تو وہ چیز بھی ایک پبلک ڈومین کے اندر ہوئی تھی اور لوگوں کو وہاں سے بھی فیل ہونا شروع ہوا تھا کہ سم تھنگ از ناٹ رائٹ, سم تھنگ از کوکنگ. اچھا, اس کے بعد دوسرا جو اس ساری چیز کے اندر پوائنٹ ہے وہ میں نے یہ پتا کروایا کہ کیا بیسکلی یہ جو فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ جی میں سیاست سے بریک لے رہا ہوں, ہو کیا رہا ہے, کھچڑی کیا پک رہی ہے, پیچھے کیا ہو رہا ہے. تو اب میں کچھ ایکسکلوسیو خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جہاں پہ فیصل واڈا کی میٹنگ کی بات ہو رہی ہے کہ فیصل واڈا کی فواد چودھری کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ ہوئی ہے, وہیں پہ میری اطلاعات کے مطابق فیصل واڈا اور جہانگیر ترین کی بھی آپس میں میٹنگ ہو چکی ہے. اور جہانگیر ترین جو ہے وہ اس وقت لاہور کے اندر موجود ہیں, اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے لوگ اس وقت پارٹی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ فیصل واڈا اور جہانگیر ترین یہ مسلسل رابطے کر رہے ہیں اور آگے کی اسٹریٹجیز جو ہے نا وہ اس وقت بن رہی ہیں. فیصل واڈا اور جہانگیر ترین کی جو آپس کی میٹنگ ہوئی ہے میری اطلاعات کے مطابق وہ آپس میں کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہو سکی ہے. یہ بڑی ایکسکلوسیو نیوز میں آپ کو دے رہا ہوں. ان دونوں کے درمیان بھی آپس میں کوئی پیچ اپ کرنے کی کوشش کی گئی تھی, کیونکہ جہانگیر ترین صاحب بھی جب پارٹی کو چھوڑ کے گئے تھے فیصل واڈا صاحب نے اس وقت بھی چند سخت بیانات دیے تھے. تو ایون دو ایک زمانے میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جہانگیر ترین کو فیصل واڈا صاحب بہت سپورٹ کیا کرتے تھے, سپورٹ ان دا سینس کہ وہ ہمیشہ ہر صورت جو ہے ان کا ساتھ ہی دیتے تھے. لیکن آپس میں ظاہری بات ہے جب جہانگیر ترین صاحب کی راہیں آپس پی ٹی آئی سے جدا ہوئی تھی تو اس کے بعد سے معاملہ جو ہے وہ خراب ہو گئے تھے. تو ادھر بھی دوبارہ ایک کوشش ہوئی ہے لیکن یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکی. اچھا, میری اب پیچھے کون کون رہ جاتا ہے 1 منٹ کے لیے, کیونکہ اب تو کہانی یہاں پہ رہ گئی نا, رہ کنے گئے نے, اب تو صورتحال اس طرف جا رہی ہے. اچھا, ایک صرف میں فواد چودھری صاحب کے بارے میں ایک اور بات. فواد چودھری صاحب کی پارٹی کے اپنے اندر بھی ایک بہت بڑا گروپ فواد چودھری صاحب کے خلاف تھا.
یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کو بتانا. اور اس کے اندر عثمان بزدار, فیاض الحسن چوہان, فردوس عاشق اوان, یہاں تک کہ پرویز الہی بھی, یہ سب لوگ جو ہیں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی فواد چودھری کے خلاف بیان دے چکے ہیں. پرویز الہی صاحب جب پارٹی کے صدر بنے, آپ کو یاد ہوگا اس کے بعد ایک آڈیو آئی تھی پرویز الہی صاحب کی, جس میں وہ فواد چودھری صاحب کو جو ہے وہ برا بھلا کہہ رہے تھے, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر انہوں نے نہ کیا ہوتا تو پنجاب اسمبلی بچ جانی تھی. اور اس کے بعد جب عثمان بزدار ایکچولی وزیر اعلیٰ تھے تو تب بھی فواد چودھری صاحب ایون تو وہ منسٹر تھے وفاق کے اندر, پنجاب حکومت کی پرفارمنس کے اوپر جو ہے وہ نکتہ چینی کیا کرتے تھے, تنقید کرتے تھے. تو اس کا جواب جو ہے, ایون دو پنجاب میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, وفاق میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, لیکن پنجاب کی جو پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی جس کی فیاض الحسن چوہان اس وقت ترجمان تھے, وہ ڈائریکٹ فواد چودھری کا نام لے کے ان کے اوپر تنقید کرتے تھے ڈائریکٹلی. اور فواد چودھری بھی, کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق فواد چودھری پنجاب کے سیٹ اپ سے زیادہ خوش نہیں تھے. وہ ایک تو خود بھی وہ سی ایم کے کینڈیڈیٹ تھے, اور ہمیشہ وہ ان کی خواہش تھی کہ وہ بطور کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ سامنے آئیں. تو اس وجہ سے بھی وہ نکتہ چینی کرتے تھے. اچھا, دوسرا ایک اور فواد چودھری صاحب کے پاس نا ایک, اب مجھے نہیں پتا اس کو میں کریڈٹ کہوں یا کیا کہوں, لیکن آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, اور یہ میں اب آپ کے ساتھ بڑی انٹرسٹنگ ایک بات شیئر کرنے لگا ہوں. آج بچہ یہ بات جانتا ہے, پورا پاکستان یہ بات جانتا ہے, بلکہ پوری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ یہ جو لڑائی ہے یہ ایکچولی عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا. لیکن فواد چودھری صاحب وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے پہلی دفعہ اس بات کا اقرار کیا تھا کہ ایکچولی ہمارا مسئلہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے, اور وہ انہوں نے میرے پروگرام میں اس بات کو ایڈمٹ کیا تھا. ایکسپریس نیوز میں میں پروگرام کرتا تھا, اور یہ وہ ٹائم تھا جب عمران خان صاحب کی حکومت جا چکی تھی. یہ وہ ٹائم تھا جب عمران خان صاحب جو ہے وہ امریکی سازش کو لے کے جو ہے وہ جلسے کر رہے تھے, اور بڑے بڑے جلسے کر رہے تھے. فواد چودھری صاحب میرے شو کے اندر آئے ہوئے تھے, اور میں نے تب وہاں پہ ایک سوال کیا تھا, اور میں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ آج کل اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کیسے ہیں. تو فواد چودھری صاحب, جو ان کا ایک اسٹریٹ فارورڈ بات کرنے کا طریقہ کار ہے, جو وہ کبھی بھی لگی لپٹی بات نہیں کرتے, انہوں نے کہا اگر اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ٹھیک ہوتے تو آج ہماری حکومت ہوتی. تو دیٹ واز دا فرسٹ ایڈمیٹنس. تو اس کے بعد جو ہے وہ تنقید بھی ہوئی تھی عمران خان صاحب کے اوپر, پاکستان تحریک انصاف کے اوپر, کہ بھئی اصل بات تو یہ ہے, آپ اس سے کنارہ کشی کیوں اختیار کر رہے ہیں, اس کو کیوں چھپا رہے ہیں, یہ امریکی سازش اور یہ سارا کچھ امریکہ کا جو یار ہے, اس قسم کی فضول باتوں کو چھوڑیں, اصل مدعے کے اوپر آئیں. تو فواد چودھری صاحب ایکچولی وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے پہلی دفعہ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ دروازہ کھولا تھا, اور لوگوں کو پتہ لگا تھا, اور وہ وہاں سے بال رول ہوتے 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 آج یہاں پہ پہنچا ہے کہ 24 مئی 2023 کو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ فواد چودھری صاحب کا سفر اختتام پذیر ہوا. تو فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ اپنے انداز بیان کے حوالے سے بھی بڑے کنٹروورشل رہے ہیں. کئی جگہوں کے اوپر صحافیوں سے بھی ان کی مٹبھیڑ ہو چکی ہے. ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا مطیع اللہ جان کے ساتھ بڑے ایک اگلی انسیڈنٹ ہوا تھا سپریم کورٹ کے باہر, وہ بھی ہو چکا ہے. میڈیا کے اندر آ کے جو ہے وہاں پہ بھی کئی دفعہ اینکروں کے ساتھ جو ہے وہ تو میں ہو چکی. سلیم صافی صاحب کے ساتھ بھی ایک دفعہ ہو چکا ہے. سو وہ ایک اپنے دبنگ انداز کے حوالے سے کافی مشہور تھے. بٹ اینی وے, میرے پروگرام میں وہ جب بھی آئے بڑے عزت و احترام کے ساتھ جو ہے وہ میرے ساتھ بیٹھے. میرے ساتھ کبھی بھی کوئی ایسا انٹوورڈ انسیڈنٹ جو ہے وہ نہیں ہوا. اٹ از اے بگ لاس. پاکستان تحریک انصاف کا بہت بڑا لاس ہے. اور اس سے ذہن میں رکھیے گا کہ جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو جنگ کے اندر پیادے بھی ہوتے ہیں, جنگ کے اندر نائب سپہ سالار بھی ہوتے ہیں, جنگ کے اندر گھوڑ سوار بھی ہوتے ہیں, تیر انداز بھی ہوتے ہیں, توپچی بھی ہوتے ہیں, اور سپہ سالار بھی ہوتا ہے, اور بادشاہ بھی ہوتا ہے. پیادے اگر مرنا شروع ہو جائیں تو نقصان نہیں ہوتا, تیر انداز مرنا شروع ہو جائے تو تھوڑا سا نقصان زیادہ ہوتا ہے, گھوڑ سوار اگر مر جائے تو اور زیادہ نقصان ہوتا ہے, اور نائب سپہ سالار مرے تب اور نقصان ہوتا ہے. سپہ سالار اگر مر جائے تو فوج کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے, اور اگر بادشاہ مر جائے تو جنگ ختم ہو جاتی ہے. میری نظر میں آج پاکستان تحریک انصاف کا سپہ سالار جو ہے وہ پارٹی چھوڑ گیا ہے. وہ شخص جو پوری جنگ لڑ رہا تھا بادشاہ کے بہاف کے اوپر, آج بات وہاں تک پہنچ گئی ہے. اور اگر بات وہاں تک پہنچ گئی نا, یہ ذہن میں رکھیے, اگر بات وہاں تک پہنچ گئی ہے تو نیچے جتنے بھی گھوڑ سوار, توپچی, تیر انداز, پیادے, ان کے اوپر ایک بہت بڑا فرق آئے گا. اور اس کے علاوہ ناظرین, ابھی ہم فواد چودھری صاحب کے بارے میں بات کر رہے تھے, تو اسی ریکارڈنگ کے دوران ہی اب یہ خبر آ گئی ہے کہ جناب اسد عمر صاحب بھی جو ہیں وہ اس وقت ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ شروع کر چکے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے. اور اسد عمر صاحب نے جو ہے وہ یہ اعلان کیا ہے کہ وہ پارٹی کے عہدوں سے استعفیٰ دے رہے ہیں.
کور کمیٹی کا وہ حصہ تھے, پارٹی کے سیکرٹری جنرل تھے, انہوں نے بھی جو ہے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا. لیکن فواد چودھری کی طرح ایک جو ڈفرینس آیا ہے وہ یہ ہے کہ اسد عمر صاحب جو ہیں انہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی ہے. اچھا, اب ٹیکنیکلی سپیکنگ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں عہدوں کے لحاظ سے, ابھی تھوڑی دیر پہلے جس طرح میں فواد چودھری صاحب کے حوالے سے کہہ رہا تھا کہ عہدوں کے لحاظ سے اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ ان سے اوپر آتے ہیں عہدے کے لحاظ سے. لیکن اسد عمر صاحب جو ہے اگر آپ ایک قانونی اور ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو چیئرمین کے بعد وائس چیئرمین, اور وائس چیئرمین کے بعد ایکچولی سیکرٹری جنرل ہوتا ہے پارٹی کے اندر, جو بیسکلی پوری پارٹی کو رن کر رہا ہوتا ہے. پریکٹیکلی بیسکلی وہ رن کرتا ہے پارٹی کو, ڈے ٹو ڈے افیئرز جو ہوتے ہیں وہ سیکرٹری جنرل رن کرتا ہے. تو اسد عمر صاحب نے اس عہدے سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. اچھا, اس میں ایک دو جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں, میرے پاس جو تھوڑی سی خبر آ رہی تھی اسد عمر صاحب کے حوالے سے, وہ کچھ ایسی ہی خبر تھی کہ وہ پارٹی نہیں چھوڑیں گے لیکن پارٹی کا عہدہ چھوڑیں گے. اب اس کے اوپر کنسپیریسی تھیوریز ہیں, مطلب میں تھیوریز ہی کہوں گا, میں یہ نہیں کہوں گا یہ خبر ہے, تھیوریز ہیں. وہ یہ ہے کہ پارٹی کا عہدہ چھوڑنے کا مقصد اور پارٹی میں رہنے کا مقصد یہ ہے کہ کل کو اگر فار ایگزامپل عمران خان صاحب نااہل ہو جاتے ہیں, اور ذہن میں رکھیے گا کہ اگر وہ نااہل ہو گئے تو وہ پارٹی کا عہدہ بھی نہیں رکھ سکیں گے, کیونکہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ نواز شریف جب نااہل ہوئے تھے تو اس کے بعد پارٹی کی صدارت بھی ان کے ہاتھ سے گئی تھی. کیونکہ پارٹی کی صدارت جب آپ کے ہاتھ سے جاتی ہے تو اس کے بعد آنے جتنی ٹکٹس ہوتی ہیں جو آپ نے ایشو کی ہوتی ہیں وہ بیسکلی آپ اس کے اہل نہیں ہوتے. یا تو وہ پھر مسلم لیگ نون کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ سینٹ کے جو ان کے الیکشنز ہوئے تھے ان تمام لوگوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا تھا. تو پارٹی کا جو صدر ہوتا ہے یا پارٹی کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہ ان ٹکٹس کے اوپر جو ہے وہ سائن کرتا ہے. اگر کل کو عمران خان صاحب نااہل ہو گئے تو کسی نہ کسی نے تو پارٹی کو سنبھالنا ہے نا. تو آج اگر اسد عمر صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے عہدوں سے الگ ہو گئے تو کل کو واپسی بھی ہو سکتی ہے, وہ پارٹی سنبھالنے کے لیے بھی جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اچھا, ایک اور ڈفرینس جو ان کی پریس کانفرنس میں اور دیگر پریس کانفرنسز میں تھا, فواد چودھری نے پریس کانفرنس نہیں کی. فواد چودھری نے صرف ٹویٹ کر کے جو ہے اس بات کا جواب دے دیا. آئی تھنک کوڈ بی ایموشنل پوائنٹ آف ویو بھی ہو سکتا ہے کہ بہت ایموشنل ہو, وہ نہیں فیس کرنا چاہ رہے ہوں گے. اسد عمر صاحب نے کیا, لیکن میرے خیال میں اسد عمر صاحب نے ایک بہت اچھی پریس کانفرنس کی, عمران خان صاحب کے اوپر کوئی الزامات نہیں لگائے, اور بڑا ایک اچھا, میری نظر میں ایک بڑا اچھا ٹیکنیکل پوائنٹ انہوں نے مارا ہے. وہ ٹیکنیکل پوائنٹ کیا ہے, انہوں نے کہا کہ جی 9 مئی سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف بہت مقبول تھی, عوام کے اندر مشہور تھی, عوام کی سپورٹ اسے حاصل تھی. اب 9 مئی کے واقعات کے بعد ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, غلط ہوا بہت جو کچھ بھی ہوا, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت میں کوئی کمی آئی ہے یا نہیں آئی, اس کا انتظار مجھے 9 مئی کے بعد آنے والے کسی سروے کا رہے گا کہ پاکستان کی عوام کی اس کے اوپر کیا رائے ہے. تو یہ بڑا اچھا ایکچولی انہوں نے کھیلا ہے, آپ اس بات کو ڈینائی بھی نہیں کر سکتے. اب فرینکلی اسپیکنگ, اور اگر کوئی یہ کہے کہ جی پریشر نہیں ہے تو پریشر تو تھا, اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ پریشر اس لیے تھا کیونکہ آج صبح ہی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسد عمر صاحب کے کیس کی جب سماعت ہوئی تھی, بابر اعوان صاحب کو یہ کہا گیا تھا جج صاحب کی جانب سے کہ یہ آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ پریس کانفرنس نہیں کریں گے. تو بابر اعوان صاحب نے اس وقت یہ کہا تھا کہ پریس کانفرنس تو ہم نہیں کرتے. تو 24 گھنٹے کے اندر اندر ہی بابر اعوان صاحب کا جو دعویٰ تھا نا اس میں سے تو پھونک نکل گئی, پریس کانفرنس تو ہو گئی, وہ تو انہوں نے کر دی. تو اس کا مطلب ہے کہ پریشر تو اسد عمر صاحب کے اوپر بہت تھا. لیکن میری نظر میں ابھی تک جتنے بھی لوگ جنہوں نے پریس کانفرنسیں کی ہیں, میرے خیال میں اسد عمر صاحب کی پریس کانفرنس بہت اچھی پریس کانفرنس تھی, بڑے طریقے سے جو ہے وہ بیچ میں سے نکلے ہیں. نہ انہوں نے پارٹی کی کوئی برائی کی, نہ انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر تنقید کی, اور پاکستانی عوام کا بھی جو ہے انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ آپ نے جو ہے ہمیں سپورٹ کیا, اور ساتھ ہی ساتھ 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے اس کی جو ہے مذمت کی. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی میں جیل میں رہنے میں جو ہے وہ مجھے بڑا سوچنے کا موقع ملا. اچھا, اسد عمر صاحب کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اسد عمر صاحب وہ شخصیت ہیں جو ایکچولی شروع میں جو ہے وہ شامل ہوئے تھے. اور میں آج آپ کے ساتھ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں, بہت انٹرسٹنگ بات. اسد عمر یہ جو ان کے بھائی ہیں نا زبیر صاحب, زبیر عمر یا محمد زبیر جنہیں کہتے ہیں, جو سابق گورنر سندھ بھی ہیں, آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ زبیر صاحب کی نون لیگ میں نواز شریف اور شہباز شریف سے آپ کو پتہ ہے ملاقات کس نے کروائی تھی؟ اسد عمر صاحب نے کروائی تھی. سب سے پہلی ان کی ملاقات جو ہے زبیر صاحب کی وہ اسد عمر صاحب نے کرائی تھی. زبیر صاحب نون لیگ میں چلے گئے, اسد عمر صاحب خود جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں چلے گئے. اسد عمر صاحب جو ہے یہ ان کی پہلی سیاسی جماعت تھی, سب سے امپورٹنٹ بات. اور یہ فواد چودھری صاحب والا ان کا ریکارڈ نہیں ہے کہ ادھر جائے یا ادھر جائے, ادھر چھوڑ کے ادھر چھوڑ. چوتھی جماعت ہے مطلب پاکستان تحریک انصاف فواد چودھری صاحب کی, لیکن اسد عمر صاحب کی جو پہلی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسد عمر صاحب
ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ عمران خان صاحب کے دور میں جب ان کی حکومت آئی تھی تو پہلے وزیر تھے جو اپنے عہدے سے ہٹائے گئے تھے. یہ منسٹر آف فائنانس تھے, پہلے وزیر خزانہ تھے, پہلے سال کے اندر ہی ان کو بڑے برے طریقے سے ایکچولی ہٹایا گیا تھا. اس وقت بھی مجھے یاد ہے انہوں نے جس طرح آج پریس کانفرنس کی, اس وقت بھی اکیلے آ کے پریس کانفرنس کی تھی, اور آ کے انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے کہہ دیا گیا کہ آپ یہ عہدہ جو ہے خالی کر دیں, تو ٹھیک ہے, یہ کپتان نے مجھے عہدہ دیا, میں اس کو خالی کر رہا ہوں. سو ویری گریسفلی اسد عمر صاحب ہیز آلسو گون. اچھا, ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ ایک اور بھی خبر ہے, وہ بھی آئی ایم پریٹی شیور پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا شوق ہوگا. وہ ہے سمیع ابراہیم صاحب کے حوالے سے. سمیع ابراہیم صاحب کے حوالے سے رپورٹ کیا گیا ہے, وہ بول کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, کہ سمیع ابراہیم صاحب کو آج گرفتار کر لیا گیا ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ساری چیز میں ابھی تک عمران ریاض خان کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے, اور اسی دوران اب سمیع ابراہیم کے حوالے سے بھی یہ خبر آئی ہے کہ ان کو بھی اب گرفتار کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو وکٹ گری ہے پاکستان تحریک انصاف کی, حسین الہی, جن کے والد صاحب چودھری وجاہت, جنہوں نے کل پاکستان تحریک انصاف چھوڑی تھی اور واپس قافلی کے اندر وہ چلے گئے تھے, حسین الہی ان کے جو صاحبزادے ہیں, انہوں نے بھی لندن میں آج ایک پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے بھی اعلان کیا کہ جی میں اپنی پرانی پارٹی میں واپس جا رہا ہوں, تحریک انصاف کو. السلام علیکم. یہ جو خبریں تھیں جو میں نے ابھی تک آپ کو دو ناموں کے حوالے سے ڈسکس کی ہے, اسد عمر اور فواد چودھری, میں آپ کو ابھی بھی بتا دوں کہ ابھی چند مزید نام ہیں جو بھی رہتے ہیں پاکستان تحریک میں, بڑے نام. فار ایگزامپل شاہ محمود قریشی بھی رہتے ہیں, شیخ رشید کی الائنس ابھی تک قائم ہے, اسی طرح پرویز خٹک وہ ابھی تک ویسے کے ویسے ہی ہیں. قاسم سوری صاحب کے بھائیوں نے تحریک انصاف چھوڑ دی ہے, لیکن قاسم سوری ابھی بھی تحریک انصاف کا حصہ ہے. اسد قیصر فارمر اسپیکر نیشنل اسمبلی, وہ بھی ابھی تک جو ہیں وہ تحریک انصاف کے اندر ہی ہیں, انہوں نے بھی پارٹی جو ہے وہ نہیں چھوڑی. خسرو بختیار, جن کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ جناب, وہ بھی گرفتار ہوئے ہیں, تو ان کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ چھوڑنے والوں میں سب سے پہلے ہوں, انہوں نے ابھی تک نہیں چھوڑی ہے. سو عثمان بزدار, ان کو کس طرح بھولا جا سکتا ہے, ڈاکٹر یاسمین راشد, ان کو کس طرح بھولا جا سکتا ہے, میاں اسلم اقبال, ان کو کس طرح بھولا جا سکتا ہے. تو ابھی کئی ایسے نام ہیں جو ابھی بھی پارٹی کے اندر جو ہیں, فاروق حبیب وہ بھی موجود ہیں, صداقت علی عباسی وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں. تو یہ سارے وہ نام ہیں جو ابھی پارٹی کے اندر ہیں, لیکن پھر بھی آج کا دن میرا خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے سب سے بڑا ایک شاکنگ دن ہوگا, یہ جو کچھ بھی آج آپ نے دیکھا. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.